بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازیہ انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ جلد ہی میں نے اس رشتے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دی۔ نازیہ کے ماں باپ نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور ہاں کہہ دی، مگر نازیہ کی کچھ شرطیں تھیں جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ شادی کا فنکشن صبح 8 بجے۔ باقی شرائط کے بارے میں بھی سننا نہیں چاہتا تھا، گو کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ شادی سے پہلے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے، مگر میں نازیہ کے عشق میں اس قدر پاگل تھا کہ میں نے کسی شرائط کو خاطر میں نہیں لایا۔ میری شادی غیر مشروط تھی اور میں جانتا تھا کہ میں نازیہ سے شادی کر کے کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ اپریل کے پہلے جمعے میری شادی باخیر و عافیت ہو گئی۔ شازیہ کو پانے کا نشہ ہی الگ تھا۔ میں نے آنے والے دنوں کا سوچ سوچ کر پھولے نہ سما رہا تھا۔ شام کو مغرب سے پہلے ہی شازیہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی تھی۔ تقریباً عصر کے وقت مجھے اس کے ساتھ خلوت نصیب ہوئی۔ میں نے منہ دکھائی میں اسے قیمتی تحفہ دیا۔ اس کا شکریہ ادا کر ہی رہا تھا کہ وہ بولی، پہلے میری شرطیں سن لیں، اگر آپ کو منظور ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں منظور تو ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دیجئے۔ نازیہ کے منہ سے پہلے ہی طلاق کا لفظ سن کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ تم عورت ہو کر طلاق کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے دل میں سوچا۔ تب شازیہ نے بات آگے بڑھائی۔ میری شرط بہت آسان سی ہے، وہ یہ ہے کہ تم رات کو کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، چاہے تمہارا جتنا بھی دل چاہے، مگر میں تمہیں رات کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ باقی تمہاری ہر بات مانوں گی، تم جو کہو گے ویسا ہی کروں گی، لیکن ایک بات میری مانی جائے گی کہ رات کو تم کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، نہ ہی میں رات کے وقت کسی سے ملوں گی۔ اندھیرا ہوتے ہی تقریباً شام کے وقت میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ تم چاہو تو وہیں رہ سکتے ہو، اگر چاہو تو باہر گھوم پھر سکتے ہو، یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ رہو۔ شازیہ نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، شازیہ یہ کیسی عجیب سی شرط ہے؟ اگر تم مجھے اس کی وجہ بتا دو تو میں تمہیں کبھی بھی رات کو اپنا چہرہ دکھانے پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن نازیہ بنا کسی وجہ کے میں تمہارا چاند سا مکھڑا رات کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے رومانوی انداز میں کہا۔ مجھے لگا کہ یہ نازیہ کی ادائیں ہیں۔ وہ تو سنجیدہ تھی، بولی، اگر تم نے رات کو میرا چہرہ دیکھا تو صبح تم سے طلاق لے لوں گی۔ نازیہ کے سنجیدہ لہجے نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا۔ میں نے میری بے بسی غائب ہو گئی۔ کہا، ٹھیک ہے، تم جیسی حسین لڑکی کا مل جانا ہی غنیمت ہے۔ تم کہو گی تو تم رات کو کیا، دن کو بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ خیر، یہ ایک جذباتی قدم تھا اور مجھے شادی کے پہلے ہفتے میں ہی معلوم ہو گیا کہ اس کی قیمت چکانا کتنا مشکل ہے۔ مجھے جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا تو رات کو بھی نہ کرتا، تو دوستوں نے مجھے کھانے پر بلایا ہوتا، نازیہ میرے ساتھ موجود نہ ہوتی۔ رفتہ رفتہ یہ بات سب تک پھیلنے لگی کہ شہین کی بیوی رات کو باہر نہیں نکلتی۔ کچھ لوگوں نے تو اسے نازیہ کی شرافت سمجھا، جبکہ کچھ نے عجیب و غریب قصے گاڑ لیے۔ بہرحال اس صورتحال میں سے بہت تنگ تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تو نازیہ نے عجیب حرکت شروع کر دی۔ اس نے ہمارے کمرے کا بلب خراب کر دیا، اتار کر باہر پھینک دیا۔ میں نے کہا، نازیہ یہ کیا حرکت ہے؟ بولی، ایسا اس لیے کر رہی ہوں کہ کہیں رات کے وقت غلطی سے تم کہیں لائٹ آن کر کے بیٹھو اور میرا چہرہ نہ دیکھ لو۔ نازیہ کی بات سن کر میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس کے چہرے میں ایسا کیا ہے جو رات کے وقت نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال ہم دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا میں اس پر قائم تھا۔ اس رات میں نے دیکھا نازیہ بہت بے چین تھی۔ وہ بار بار اندر باہر جاتی اور کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بے چینی کا سبب کیا ہے۔ اس وقت میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن میں جان گیا تھا کہ نازیہ کی بے تابی کی کوئی تو وجہ ہے کہ ہر وقت کسی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اس کی نگاہیں ان پر لگی رہتی ہیں اور جیسے ہی وہ ہلکی آواز میں بات کرنے لگتی، ہم دونوں کے بیچ شک جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے میں نے کبھی اس کا فون سننے کی کوشش نہیں کی، مگر ایک دن نازیہ کی بات کرنے کے بعد اس کے رویے سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی اور کو فون کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے میکے کا فون نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کسی اور شخص سے بات کرتی تھی۔
نازیہ نے آخری بات جب فون پر بات کی تو میں نے ایک مردانہ آواز سنی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نازیہ کسی غیر شخص سے بات کرتی ہے۔ اب تو جیسے میری زندگی کا سکون چھن گیا۔ بیوی خوبصورت تو تھی مگر خوبصورت نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اب نازیہ سے بات کرنے کی بجائے اصل معاملے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اور جلد ہی نازیہ کا چہرہ بھی رات کے وقت دیکھوں گا تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک دن میں گھر جلدی سے آ گیا۔ اس دن شازیہ فون کر رہی تھی۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر اسے بولی، آپ اس وقت، آپ تو رات کو 8 بجے آتے ہیں، آپ جلدی کیوں آ گئے؟ اس کی حیرانی دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ کیوں تم میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تمہیں اس قدر حیرانگی ہو رہی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، شازیہ نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ میں نے مشکوک نظروں سے نازیہ کی طرف دیکھا۔ نازیہ کا رنگ جیسے نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اس وقت میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو شاید میں شک کرتا، مگر انسپیکٹر مظہر حیات میرا دوست تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور میری اس سے بات چیت بھی ہوتی تھی، مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یوں کہیں کہ 3 سال سے ہم دونوں نہیں ملے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ ہمارے ہی علاقے میں انسپیکٹر تعینات ہے، مگر مصروفیت کی وجہ سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ یوں اچانک اس کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا اور میرے گلے لگ گیا اور بولا، کہاں تھے تم یار، اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مظہر کا انداز تو بالکل نارمل تھا۔ میں اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا، مگر حیران تھا کہ مظہر کو میں اپنے گھر کبھی نہیں لایا، پھر اسے کیسے پتا کہ میں یہاں رہتا ہوں۔ باتوں باتوں میں نے مظہر سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ بولا، یار یہ بھی کوئی بات ہے، ہم پولیس والوں کا اپنے علاقے کے ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے، تم تو پھر دوست ہو۔ مظہر کی بات سن کر بھی میں مطمئن نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے نازیہ کو مظہر کا منتظر پایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جس انداز سے یہ نازیہ حرکت کر رہی تھی، یقیناً وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتفاقاً وہ شخص مظہر نکلا تو مظہر نے مجھ سے ملنے کا بہانہ کر لیا۔ اب بات میری سمجھ میں کچھ آ گئی تھی، مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر مظہر اور نازیہ کے بیچ کیا چل رہا ہے، اس لیے میں نے نازیہ پر مزید شک کرنا چھوڑ دیا۔ میرے دل میں جو بھی بات ہوتی میں اپنے دل میں ہی رکھتا، نازیہ پر کسی بھی قسم کے شک کا اظہار نہ کرتا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میری بیوی نازیہ یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دل ہی دل میں نے دوسری شادی کی تیاری کرنے لگا، لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرف سے ٹھیک کر لوں۔ اور اس رات میں نے نازیہ کا چہرہ دیکھنا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ نازیہ رات کے وقت سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے۔ اس کے بعد مظہر حیات والی بھٹی بھی سمجھ جاتی، لیکن پہلے اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا ضروری تھا۔ رات کے وقت بچوں کے کمرے کا بلب بند ہوتا، سو میں نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھ لی۔ نازیہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو تھاما تھا کہ وہ عین وقت پر بھاگنے نہ پائے، اور پھر اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی اس کے چہرے کی طرف جیسے ہی کی تو میری چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ حیرت کے مارے، نازیہ تم نے مجھے اتنا دھوکہ دیا، مجھ سے اتنی بڑی بات تم نے کیوں چھپائی؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے نفرت سے نازیہ کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات قدم ہی میں بدل گئے تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، خدارا میری بات سن لیجئے۔ آپ کو مجھ پر جو بھی شک ہے میں وہ سب کے سب دور کر دوں گی۔ آپ کے دوست مظہر حیات کو میں جانتی ہوں، آپ کو یہ شک ہے کہ میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ آپ بیٹھیے تو صحیح۔ نازیہ روتے روتے میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی اور وہ اس طرح کہہ رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے دہتکار نہیں سکتا تھا۔ بتاؤ نازیہ، کیا بات ہے؟ کیوں تم نے ایسا کیا؟ مظہر حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اب بڑے تحمل سے اسے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا اگر یہ عورت ایسا کرے گی تو میں بھی دوسری شادی کر لوں گا، اسے وہ دکھ دوں گا کہ ساری زندگی بھول نہیں پائے گی۔ کبھی نازیہ نے وہ بات سنائی جسے سن کر میرا دل رنجیدہ ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں ہمارا گھرانہ کس قدر ماڈل ہے۔ میں نے بھی جب ہوش سنبھالا تو امی ابو کو اپنے سے دور نہیں پایا۔ وہ مجھے نوکروں اور نوکرانیوں کی رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنے کاموں میں نکل جاتے ہیں۔ جب امی سے کوئی بات کرتی تو وہ مجھے پیسوں کی گڈی تھما دیتی یا پھر شاپنگ کروانے لے جاتی۔ مجھے تو ممتا کی ضرورت تھی، میں ان کے پیار کی پیاسی تھی، مگر ماں نے کبھی میری طرف لوٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس رویے نے میرے اندر بہت ساری محرومی پیدا کر دی۔
پہلے تو میں اپنے نوکر اور نوکرانیوں سے، مگر پھر جب یہ احساس ہوا کہ وہ تو صرف میرے پیسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے، تو میں نے نوکروں اور نوکرانیوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی۔ اب میری زندگی میں بھرپور خلا آ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی بھی اپنے افسانے کی اجازت نہیں دی تھی، ہمیشہ یہی کہتی کہ میرے آفس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ میرے ہزار کام ہوتے ہیں، میں تم سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ اب آپ بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے، مگر اس وقت میرا دل بہت مجبور تھا۔ میں اداس تھی، سوچا اگر امی کو فون کروں گی تو دیر ہو جائے گی۔ میں نے گاڑی نکالی اور امی کے آفس لے گئے، مگر جیسے ہی آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بجھ گیا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میری ماں اس قدر روشن خیال ہو چکی تھی کہ وہ اخلاقیات کو بھی بھول چکی تھی۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت پیدا کر دی۔ مجھے ان عورتوں سے سخت نفرت محسوس ہوئی جو لوگوں کو بھلائی کے درس دیتی ہیں، اور خود ان کا کردار کس قدر بھیانک ہوتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم اس سے نفرت ہوئی تو میری شخصیت بھی بدل گئی۔ میں نائٹ کلب میں جانے لگی، ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہو جاتا۔ اگرچہ میں اس بزم میں کچھ نہیں تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میری روح کو ایک تسکین ملتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لیا، حالانکہ میں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب میں رات دیر تک گھر سے باہر رہتی کہ کوئی خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میرے ملبوسات انتہائی بےہودہ ہوتے اور ناچنا گانا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اس قدر نوشی کی کہ میں مدہوش ہو کر گر پڑی۔ عموماً ایسے واقعات میں لڑکی اپنی عزت کھو بیٹھتی ہے، مگر میں اس معاملے میں خوش قسمت تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، سڑکتے دل کے ساتھ اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک اکیلے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی مذہبی انسان کی رہائش گاہ ہے، اور پھر جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، جبکہ وہ ایک بارش نوجوان لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں نیچی کر لی، کہنے لگا، کل رات میں اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب گیا تھا، وہاں پر مجھے کچھ کام تھا، وہاں میں نے آپ کو بے ہوش پایا تو آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر لے آیا۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی، چلے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ نوجوان پر مجھے سخت غصہ آیا، پر اس کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے اس سے اور بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس دن تو وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے اس سے بالکل بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ ہی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وجہ شاید کہ اس کا حال یہ تھا جس سے میری ماں نے ہمیشہ نفرت کی تھی، اور ایسی ہی نفرت میرے بھی دل میں ان داڑھی والوں کے لیے موجود تھی۔ مگر اس شخص نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، اور وہ بار بار میرے پیچھے آتا اور کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری سہیلیوں نے جب یہ بات دیکھی تو وہ بولے کہ تم اس سے اپنی جان کیوں نہیں چھڑا لیتی، یہ تو ہر وقت تمہارے پیچھے آتا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو باقی لڑکے تم سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ تم اس کا حل دیکھو، کتنا خطرناک لگتا ہے۔ اپنی سہیلیوں کی بات سن کر میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا سوچا۔ لڑکے کا نام ساگر تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ شام کو تم بہادری کے مظاہرہ کرنا اور میری سہیلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرنا، تب ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام بن جائے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ گلی میں جب نائٹ کلب سے نکل رہی تھی تو وہ مجھے میرے سامنے ہی دکھائی دیا۔ عزت سے جھکی نظریں وہ میری محبت میں وہاں آیا تھا۔ میں نے پولیس کو پیشگی اطلاع کر رکھی تھی کہ ایک شخص روزانہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں نے اسی وقت کال ملائی اور پولیس 2 منٹ کے فاصلے سے چل کر ہمارے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے لڑکے کو ہتھ کڑیاں لگائی اور پولیس وین میں بٹھا کر لے گئے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھلا کر ہنسنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر بے وقوف نکلے گا۔ بہرحال اس کو تھانے پہنچا کر میرے دل کو سکون پہنچا، مگر پھر اگلے دن سہیلیوں کے بھڑکانے پر کہ اس کی حالت معلوم کر لو، میں تھانے چلی گئی، مگر تھانے پہنچ کر جیسے میرا کلیجہ ہی کٹ گیا۔ پولیس والوں نے مار مار کر مرد کا برعکس نکال لیا تھا۔ وہ بہت اذیت میں لگ رہا تھا، چہرے پر خون کے نشان تھے، جبکہ تشدد کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، خدا کرے تمہاری رات کبھی پرسکون نہ ہو۔ اس کی بددعان نے مجھے اندر تک دہلا دیا، مگر میں نے ظاہر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تقریباً صبح کے 7 بج رہے تھے جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی تھی۔ ہم لوگوں کی عادت تھی کہ ہم لوگ ساری رات جاگتی اور دن کے وقت سوتی تھی، حالانکہ میرے ماں باپ کو شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن میں شام کو سو کر اٹھی تو مجھے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا۔
مگر یہ جلن بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ رات 8 بجے جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنا دانوں سے بھرا چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنا آپ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ صبح کے وقت تو میں سوئی ہوئی تھی، اسی وقت ہسپتال چلی، ڈاکٹر سے دوا لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد سے جلد میری جان چھوڑ دے۔ اس شام ڈاکٹر نے مجھے ایک دوا دی، اسے لگانے کے بعد مجھے کچھ آرام محسوس ہوا اور صبح میرے دانے ختم ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ شام کے وقت میرے چہرے پر ایسے دانے نکلتے اذیت کہ میری بات کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے جا کر اچھی خاصی بحث کی کہ اس نے مجھے غلط دوا دی ہے، مگر پھر 23 ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ میری یہ بیماری اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گی جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ نہیں، مگر یہ دانے ختم نہیں ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس لڑکے کی بد دعا لگ گئی ہے، خدا جانے اب وہ کس حال میں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایک بار ملے اور میں اسے معافی مانگ لوں۔ نازی کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ نازی اس قدر تیز لڑکی ہوگی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شکل و صورت سے وہ انتہائی معصوم لگتی تھی، پھر اس کی عمر بھی کم تھی، تقریباً 18-19 سال کی ہوگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن میں نے عورتیں ایسی بھی لے کے جو 40 عمر میں بھی اتنی ہی سادہ رہتی ہیں، اتنی کوئی 18 سال لڑکی بھی نہیں ہوتی۔ مگر اپنی بیوی کی زبانی اس کی کہانی سن کر میرا دل بجھ گیا۔ رہی بات مظہر کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مظہر سے ساگر کے بارے میں معلومات لینے جاتی ہے، مگر ساگر کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ مظہر کے یقین دلانے پر بھی نازی کی بات مان تو گیا، مگر مجھے اس پر بڑا شک ہوتا ہے۔ میں اس پر پہلے کی طرح کبھی اعتبار نہیں کرتا، اور رات کو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تو عجیب سا ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ دوسری شادی کروں، مگر پھر نازے کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس سب سے اس کا کیا قصور، جو ہوا وہ تو ہو گیا۔ مگر اب شاید نازیہ نے اپنا طرز زندگی بدل دیا ہے۔ اب میرے خیال میں اسے کوئی اس کے ماضی کی سزا دینا غلط ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں یا مجھے